بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نادیہ سے میری بچپن کی دوستی تھی۔ 8ویں میں تھی کہ ابو نے گاؤں سے شہر میں سکونت اختیار کر لی اور ہم جدا ہو گئے۔ BA کے بعد میری شادی ہو گئی، بیاہ کر پنڈی چلی گئی اور مجھے اس کی کچھ خبر نہ رہی۔ دوبارہ اس کے گاؤں جانا ہو سکا کیونکہ ابو نے وہ جائیداد ہی فروخت کر دی تھی جو گاؤں میں تھی۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ 10 برس بیت گئے۔ مجھے اب بھی اکثر نادیہ یاد آتی تھی۔ اس جیسی مخلص اور پیار کرنے والی سہیلیاں کم ہی کسی کو ملتی ہیں۔ نادیہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ سچ بولتی تھی اور جس بات کو سچ جانتی اس پر ڈٹی رہتی۔ صاف گو تھی اور یہی اس کی بڑی خرابی مانی جاتی تھی، جس باعث وہ منہ پھٹ کہلاتی تھی، لیکن وہ ہر اچھی طرح سے ملنے والے پر جلد اعتبار کر لیتی۔ یہ عادت اسے لے ڈوبی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اپنے شیراز کو اسکول داخل کرانے گئی۔ وہاں اچانک بچپن کی یہ دوست مل گئی۔ اسٹاف روم سے نکل رہی تھی، مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی، جیسا کہ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ لمحہ بھر دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ زاہدہ، یہ تم ہو؟ او یقین نہیں آتا کبھی اس طرح مل جاؤ گی۔ تم کتنی یاد آتی ہو بتا نہیں سکتی۔ میں نے اپنے بیٹے شیراز کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ داخلہ کے لیے آئی ہو؟ ہاں، یہ اسکول قریب ہے، دونوں بڑے بچے دوسرے اسکول جاتے ہیں۔ یہ کم سن ہے، سوچا فی الحال نزدیک ہی داخل کرا دیتی ہوں، پہنچانے اور لے جانے میں آسانی رہے گی۔ وہ مجھے پرنسپل کے کمرے میں لے گئی اور جھٹ پٹ داخلہ کرا دیا اور دوبارہ ملنے کا وعدہ لیا۔ میں نے اسے اپنے گھر کا ایڈریس سمجھا دیا اور فون نمبر بھی دے دیا۔ 4 روز پر جب کہ آدھی چھٹی کا دن آیا، نازیہ میرے گھر آ گئی۔ ہم نے خوب باتیں کی، لیکن جب میں نے پوچھا کیا شادی ہو گئی تو ایک ٹھنڈی آہ بھر کر خاموش ہو گئی۔ میں نے اصرار کیا، بتاؤ تو کیوں نہ کی شادی، اور اس قدر افسردہ کیوں؟ کیا مجھے دوست نہیں سمجھتی ہو؟ بولی، زاہدہ مت پوچھو، دل میں وہ روگ لیے جی رہی ہوں کہ بیان کرنے کی تاب نہیں ہے، لیکن تم سے ضرور بتا کر جی کا بوجھ ہلکا کر لوں گی۔ پھر یوں گویا ہوئی، تمہارے جانے کے بعد میرے حالات نے عجب موڑ لے لیا۔ پہلے تو ہم اکٹھے اسکول آتے جاتے تھے، تم روز میرے گھر سے اپنی گاڑی میں پک کر لیتی اور واپسی میں ڈراپ کر دیا کرتی تھی۔ تمہارے جاتے ہی یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا کہ اب میں اسکول کیسے جاؤں۔ ملازمت کی وجہ سے ابو خود چھوڑنے نہ جا سکتے تھے اور بھائی بھی اپنے کام پر جاتے تھے۔ ابو معمولی تنخواہ دار تھے، وہ میرے لیے سواری کا انتظام بھی نہ کر سکتے تھے۔ بڑی مشکل آ پڑی۔ ان دنوں ہمارے محلے میں ایک گھرانہ آباد ہوا تھا جن کا بیٹا سوزوکی چلاتا تھا۔ محلے کے اور بچوں کو بھی سواری کی تکلیف تھی کیونکہ ہمارا گھر مضافی علاقے میں تھا جہاں کہیں بھی جانے کے لیے آسانی سے سواری دستیاب نہ تھی۔ تبھی محلے والوں نے روز روز کی اس تکلیف کا یہ حل نکالا کہ سوزوکی چلانے والے سے بات کی۔ یوں اس کے ساتھ ماہانہ کرایہ پر اسکول کے بچوں کے لیے مل جل کر سوزوکی کروا لی گئی۔ جو شخص سوزوکی چلاتا تھا اس کا نام اقبال تھا اور عمر یہی کوئی 25-30 کے قریب تھی، لیکن ابھی تک غیر شادی شدہ تھا۔ محلے اور گرد و نواح کے تقریباً ہمیں بچے اقبال کی سواری میں جانے لگے، ان کے ساتھ ہی میں بھی جانے لگی۔ اقبال چونکا محلے دار تھا، لہٰذا سبھی کے والدین کو اس پر اعتبار تھا۔ لگتا بھی شریف آدمی تھا۔ باقی سارے بچوں سے عمر میں ذرا میں بڑی تھی، لہٰذا آگے والی سیٹ پر بیٹھتی تھی۔ چھوٹے بچوں کی ہڑبونگ اور شور غوغا سے بچنے کے لیے۔ جانتی تو ہو نا کہ میرا گھر جاتے ہوئے پہلے اور واپسی میں سب سے آخر میں آتا ہے۔ اقبال کافی خوب رو نوجوان تھا، وہ شائستہ اور مہذب تھا، تمام بچوں کے ساتھ بہت پیار سے پیش آتا تھا۔ تمام رہنے
راستے وہ خاموش رہتا اور مجھ سے بالکل بھی مخاطب نہ ہوتا۔ البتہ ابو سے ملتا تو بہت ادب سے پیش آتا، وہ ان کا بے حد احترام کرتا۔ ابو بھی اسے اقبال بیٹا کہہ کر مخاطب ہوتے کہ اقبال کے والد سے اچھی خاصی دعا سلام ہو گئی تھی۔ 2 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ بالآخر ایک روز میں نے خاموشی کا روزہ توڑ کر مخاطب کر لیا۔ بات دراصل یہ تھی کہ 1 ماہ کا کرایہ ابو ادا نہ کر سکے کیونکہ امی کی بیماری پر رقم خرچ ہو گئی تھی۔ تبھی والد صاحب نے معذرت کر لی کہ اگلے ماہ دے دوں گا۔ کوئی بات نہیں، اپنے گھر جیسی بات ہے، فکر نہ کریں، جب رقم ہو تب سہولت سے دے دینا۔ اس بار بھی پیسے نہ جڑ پائے۔ تب میں نے اقبال سے کہا، ابو کہہ رہے تھے کہ 2-4 دنوں میں ہی انتظام کر دیں گے۔ وہ بولا، بالکل فکر کی بات نہیں ہے، میں نے مانگے تو نہیں ہیں، کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہم نے ایک بار بات کر لی تو بس پھر آڑ باقی نہ رہی۔ اب جب سب بچے اتر جاتے اور میں آخر میں رہ جاتی، اقبال خود مجھے مخاطب کرتا اور میرے گھریلو حالات پوچھتا۔ میں نے اس سے کچھ نہ چھپایا، سب بتا دیتی کہ ابو بڑی مشکل سے خرچہ پورا کرتے ہیں، ان کی تنخواہ کم ہے اور بھائی پڑھ رہا ہے، امی بیمار رہتی ہیں، ہم لوگ تنگی سے زندگی بسر کر رہے ہیں، وغیرہ۔ اس پر وہ کہتا، ناراض نہ ہو جائیں ورنہ میں تو یہی چاہتا ہوں آپ سے کرایہ نہ لوں، آخر محلے داری ہے، کچھ حقوق تو ہوتے ہیں اور کچھ ہمارا بھی فرض بنتا ہے۔ ایسی باتیں سنتی مگر گھر میں نہ کہتی، کہیں ابو یا امی یا بھائی بدگمان ہو جائیں۔ ضرور وہ سوال کرتے کہ وہ تم سے یہ باتیں کیوں کرتا ہے، بلکہ بات ہی کیوں کرتا ہے؟ وہ تو اسے نہایت شریف اور بھروسے کا آدمی سمجھتے تھے۔ وہ بھروسے کا آدمی تھا، محلے والے اس پر بھروسہ کر کے اپنے بچے اس کے سپرد کرتے تھے۔ ایک روز میں نے پوچھ لیا، آپ سارے بچوں سے پیار کرتے ہیں، کیا آپ کے اپنے بچے ہیں؟ اس نے بتایا، میں شادی شدہ نہیں ہوں، لیکن مجھے چھوٹے بچے اچھے لگتے ہیں، اس وجہ سے ان سے پیار کرتا ہوں۔ آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہ کی؟ میری بھی ایک کہانی ہے۔ دراصل میں ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا، وہ ایک غریب لڑکی تھی اور اسکول میں ٹیچر تھی۔ میں نے اسے حاصل کرنے کی سرتوڑ کوشش کی، لیکن اس کے گھر والے نہ مانے، انہوں نے رشتہ دینے سے منع کر دیا کیونکہ اس کی منگنی اپنے چچا زاد سے ہو چکی تھی۔ مجھے بہت قلق ہوا۔ آخر کار میرے ابا جان نے سمجھا بجھا کر مجھے خاموش کرا دیا۔ اس لڑکی کا نام میناز تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ میرے سوا کسی سے شادی نہ کرے گی، لیکن والدین نے اس کی نہ چلنے دی اور زبردستی اس کے منگیتر سے شادی کرا دی۔ اس نے کہا تھا کہ میں شادی کے بعد یہ بندھن توڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں گی، لیکن دن مہینوں اور ماہ سالوں میں گزر گئے اور وہ نہ آ سکی۔ اس کے انتظار میں شادی نہ کی، بالآخر گھر والوں نے مجبور کر دیا اور میری منگنی رشتہ داروں میں کرا دی، لیکن میں ابھی تک شادی سے گریز کر رہا ہوں۔ شاید کبھی میناز آ جائے تو اسے کیا جواب دوں گا۔ اب تک میں ناز کو نہیں بھلا سکا، دل کسی اور سے شادی کرنے کو نہیں چاہتا، سخت تکلیف میں ہوں اور اپنی تکلیف کسی کو بھی نہیں بتا سکتا، آج نہ جانے کیسے تم کو بتا دیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اقبال کا دکھ محسوس کر کے شدید تکلیف ہوئی۔ شاید اس نے اپنی داستان میرے سوا آج تک کسی سے بھی نہ بتائی تھی، حالانکہ ان دنوں میں 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی اور میری عمر بامشکل 14-15 سال ہوگی۔ پھر بھی اس نے مجھے اس لائق سمجھا کہ اپنا رازداں بنا لیا اور میں بھی اس کی غم گسار بن گئی۔ مجھے لگا کہ میں بڑی ہو گئی ہوں،
اس قابل ہو گئی ہوں کہ کوئی اپنا دکھ میرے ساتھ بانٹ رہا ہے۔ وہ تو اپنوں کا ستایا ہوا تھا اور میں حالات کی ستائی ہوئی تھی۔ ہمارے گھر اچھا کھانے کو تھا اور نہ اچھا پہننے کو۔ 20 نوالے ہی گنے چنے مل جاتے تھے تو روز شب و زر گزر رہے تھے۔ اب میں بھی اپنے حالات، اپنے دکھ اس کے ساتھ شیئر کرنے لگی۔ اسے سہارا چاہیے تھا، مجھے بھی سہارے کی ضرورت تھی۔ ماں بیمار تھی، ابو خرچہ پورا کرنے کی الجھن میں رہتے، بھائی بات نہ کرتے اور بہن کوئی تھی نہیں جس سے دل کی بات کہتی یا سنتی۔ ایسے میں میری کوئی سہیلی نہ تھی زاہدہ تمہارے سوا۔ تمہارے جانے کے بعد بھی میری کوئی سہیلی نہ بن پائی تو میں نے اقبال کو ہی سہیلی جیسا مان لیا، کیونکہ وہ پختہ ذہن تھا اور میرے کم سن ذہن کو اس کی سوچیں اپنی گرفت میں کر سکتی تھی۔ وہ یوں اداسی سے اپنی محنات سے جدائی کا تذکرہ کرتا کہ میرا دل اس کے دکھ کو محسوس کر کے تڑپ جاتا۔ سوچتی تھی کہ کیسے اس کا دکھ دور کر دوں۔ کاش میں ہی وہ لڑکی ہوتی، تب اس کے درد کا مداوا بن جاتی۔ وہ اتنا ہمدرد تھا کہ ہمارے حالات کے بارے میں کرتا اور فکر مند رہتا، کوشش کرتا کہ ہم کو اس کی سزوکی کا کرایہ نہ دینا پڑے۔ 2-3 ماہ گزر جاتے تو ہرگز تقاضا نہ کرتا۔ ابو رفتہ رفتہ قسطوں میں کرایہ ادا کرتے رہتے۔ اسی وجہ سے وہ میرے والد کی نظروں میں اور زیادہ پسندیدہ ہوتا گیا اور ان کے دل میں گھر کرتا گیا۔ والد اسے بیٹھک میں بٹھا لیتے، چائے پلاتے اور ادھر ادھر کی باتیں پوچھتے۔ والد صاحب اس کی باتوں سے متاثر ہوتے۔ اقبال باشعور، سلجھا ہوا اور نیک خیالات کا حامل تھا۔ میں دل ہی دل میں اسے چاہنے لگی۔ ہمدردی چاہت میں بدل گئی، لیکن اظہار نہ کرتی۔ ایسی لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھتی تھی جو عشق و محبت کے چکر میں بدنامی مول لے لیتی ہیں۔ لیکن جب وہ میں ناز کا ذکر کر کے افسردہ ہوتا، مجھے اس پر بہت ترس آتا۔ ایک روز اس نے خود مجھ سے اظہار محبت کر دیا، تب بہت پریشان ہوئی۔ میں نے اقبال سے کہا کیا منگنی توڑ دیں؟ بولا یہ ممکن نہیں۔ تو پھر پہلے میرے ساتھ شادی کر لیں، بعد میں اپنی منگیتر کے ساتھ بھی کر لینا۔ رشتہ لائیں گے تو میرے والدین راضی ہو جائیں گے۔ آپ یہی بتانا کہ منگنی ختم کر دی ہے۔ میرے ابو آپ کو پسند کرتے ہیں۔ تسلی دی کہ ہاں ایسا ہی کروں گا، لیکن ایسا کچھ نہ کیا۔ 10ویں جماعت کے پرچے ہونے والے تھے۔ 15 دن کی ہم کو چھٹیاں امتحان کی تیاری کے لیے۔ تبھی اس کے گھر شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ شادی کا کارڈ ہمارے گھر آیا تو سن رہ گئی، جیسے کسی نے مجھ پر بم گرا دیا ہو۔ ایسا لگا جیسے دنیا ختم ہو رہی ہو اور جیسے میرا یہ سفر آخرت ہو۔ اب تو چھٹیاں تھی، مل بھی نہ سکتی تھی۔ چھٹیاں ختم ہو گئی، اس کی شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا۔ مجھے اسکول تو جانا ہی تھا، 10ویں کے امتحان تھا، کوئی مذاق نہ تھا۔ پہلے روز جب سب بچے سزوکی سے اترے اور میں اکیلی رہ گئی تو کہا، سنو نازیہ، مجھے وہ لڑکی بالکل پسند نہیں جس سے میری زبردستی شادی ہو گئی ہے۔ میں اس کے ساتھ گزارا مشکل ہے۔ 2-3 ماہ میں ہی دیکھ لینا، میں اسے طلاق دے دوں گا، پھر شادی تو تم سے ہی کروں گا اگر تم راضی ہو جاؤ۔ بامشکل پرچے دیے۔ آخری پرچے کے دن جب سزوکی میں بیٹھی تھی، دل رو رہا تھا، چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھیں نم تھی۔ اس نے نظر بھر کر میری جانب دیکھا۔ آج کم بچے تھے، انہیں اتار کر اس نے سڑک سے سزوکی کو موڑ لیا اور گھر سے کچھ دور ایک مکان کے سامنے سزوکی روک لی۔ کہنے لگا، آج تم سے ضروری بات کہنی ہے، اتر آؤ۔ یہ میرے تایا کا گھر ہے، لیکن خالی ہے، وہ شہر شفٹ ہو گئے ہیں۔ میں نے نہ اتر رہی تھی
اقبال نے کہا، امتحان ختم ہو گئے ہیں، اب کہاں مل سکو گی؟ ضروری بات رہ جائے گی، میری بات مان لو، 2 گھڑی کو اتر آؤ۔ یہاں بیٹھ کر باتیں کرتے کسی نے دیکھ لیا تو برا ہوگا۔ میرا دل بھرا ہوا تھا دکھ سے، ناچار اتری، اس کی ضروری بات تو سننی تھی۔ مکان کا قفل کھول کر وہ مجھے گھر میں لے آیا۔ بھاری قدموں سے وہاں گئی اور کمرے میں پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتا ضبط نہ ہو سکا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اقبال نے میرا ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھ دیا اور کہا، قسم کھاتا ہوں اگر تم سے نکاح نہ کیا تو خدا مجھے موت دے دے۔ یہ بات سن کر تھرا گئی۔ بولا، ہم چھپ کر نکاح کریں گے، جب حالات سازگار ہو جائیں گے تب تم کو لے جاؤں گا اور ساتھ رکھوں گا۔ پہلے سبینہ کو طلاق دینے کا مرحلہ طے کر لوں، ویسے میرے ماں باپ تم کو قبول نہ کریں گے، سوچیں گے تمہاری وجہ سے طلاق دے رہا ہوں۔ میں رو رہی تھی، مجھے چپ کراتے کراتے وہ جذبات کے طوفان میں پھنس گیا۔ ہم بہت نزدیک آ گئے اور پھر طوفان تو طوفان ہوتا ہے، سب کچھ بہا لے جاتا ہے۔ افسوس کے سوا کچھ نہ رہا۔ اس نے مجھ سے خفیہ نکاح کر لیا، اس وعدے پر کہ جب تک وہ اجازت نہ دے گا میں اپنی اور اس کی شادی کا راز افشا نہ کروں گی اور نہ اولاد کو جنم دینے کی خواہش کروں گی۔ میں نے ہر شرط کو منظور کر لیا، کیونکہ جسے من کا مالک مانا تھا تن کا مالک بھی وہی تھا۔ وقت گزرتا گیا، میں نے ضد کر کے پڑھائی جاری رکھی اور ہر رشتے سے انکار کرتی رہی۔ اس راز کو مگر افشا نہ کیا کہ میں اقبال کی منکوحہ ہوں۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسکول میں ٹیچر لگ گئی۔ یوں 10 سال گزر گئے۔ اقبال نے نہ تو میرے نکاح کو ظاہر کرنے کی اجازت دی اور نہ پہلی بیوی کو طلاق دی، جس نے اقبال کے 4 بچوں کو جنم دیا ہے۔ وہ اسی بیوی اور بچے کے ساتھ رہتا ہے اور میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہوں۔ اقبال نے میرا تبادلہ گاؤں سے شہر کرایا ہے تاکہ میں اس سے مل سکوں۔ ہمارا نکاح ہے، وہ مجھ سے یہی کہہ کر شوہر کی حیثیت سے ملتا ہے۔ ایک مکان لیا ہوا ہے، اسکول سے چھٹی کے بعد میں 2-3 گھنٹے وہاں جاتی ہوں اور پھر گھر آ جاتی ہوں۔ ہم صرف دن کو ملتے ہیں، کبھی ایک رات بھی میں گھر سے غیر حاضر نہیں رہی، وہ بھی بیوی اور بچوں سے ایک رات بھی غیر حاضر نہیں ہوا۔ یہ ہے میری زندگی، اس کو تم شادی شدہ زندگی کہو یا غیر شادی شدہ سمجھو۔ ٹیچنگ کر کے خود کماتی ہوں، خود اپنے اخراجات پورے کرتی ہوں۔ اقبال کا کہنا ہے کہ اس پر 4 بچوں کا بوجھ ہے، وہ مجھے خرچہ نہ دے سکے گا۔ میں ناجیہ کی زبانی اس کی کہانی سن کر دنگ رہ گئی۔ عجیب و غریب تمہاری محبت ہے اور عجب سی زندگی تم بسر کر رہی ہو۔ نکاح خفیہ رکھنے کا معاہدہ ہرگز نہیں۔ میری دوست، تم اس بندھن کو کم از کم اپنے والدین پر تو ظاہر کر دو۔ وہ رو کر کہنے لگی، دوست میں ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ جس دن میں نے اپنے اور اقبال کے نکاح کو راز افشا کیا وہ میرے اور اس کے اس بندھن کا آخری دن ہوگا۔ وہ چلی گئی اور میں سوچتی رہ گئی کہ اگر یہ بندھن ایسا ہی کچا ہے تو نہ جانے ناجیہ اس کو توڑ کیوں نہیں دیتی۔ لیکن مجھے 1000 بار سوچنے کے باوجود اس سوال کا جواب سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔